دوستو یہ کہانی ہے ایک شیر اور خرگوش کی۔ ایک جنگل میں شمشیر نامی شیر رہتا تھا۔ شیر بہت ہی بہادر اور خونخوار تھا۔ وہ ہر روز جنگل میں تباہی مچاتا اور 2-4 جانوروں کو مار ڈالتا۔ تمام جنگل کے جانور اس سے ڈرتے تھے۔ جنگل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جنگل کے جانوروں نے شیر سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک اجلاس بلایا۔ جب اجلاس میں تمام جنگل کے جانور ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تو ہاتھی ان میں بولا، شیر بہت خونخوار ہے۔ وہ ہر روز جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور 2-4 کو مار ڈالتا ہے۔ کچھ جانوروں کو تو صرف مزہ لینے کے لیے مار ڈالتا ہے۔ دوسری طرف زیبرا بھی بولا، بھوک ایک کی ہے تو 2-4 جانوروں کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ لومڑی بولی، شیر اتنا ظالم ہے کہ جانوروں کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ ہاتھی تمام جانوروں کو کہنے لگا، اگر ہمیں جنگل کی آبادی اور سکون قائم کرنا ہے تو شیر سے بات کرنا پڑے گی۔ تمام جانور شیر سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ جب وہ سب شیر کی غار کے سامنے پہنچ جاتے ہیں تو ہاتھی شیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ بہت بہادر ہو۔ آپ روز جانوروں کا شکار کرتے ہو۔ روز جانوروں کا شکار کرنے سے اچھا ہے کہ ہم لوگ ہر روز ایک جانور کو آپ کے لیے ناشتے میں بھیج دیا کریں گے۔ شیر ہاتھی سے کہتا ہے، کیا تم لوگ نہیں جانتے میں ایک شیر ہوں اور شیر خود شکار کر کے کھاتا ہے؟ لیکن ہاتھی شیر کو تجویز کرتا ہے کہ بات آپ کے فائدے کی ہی ہے۔ جب آپ بڑھاپے میں آ جائیں گے تو کیا شکار کر پائیں گے؟ اگر آپ ہمارے ساتھ وعدہ کر لیں تو آپ کو آپ کے بڑھاپے میں بھی کھانا ملتا رہے گا۔ شیر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا ناشتہ پورے 9 بجے پہنچ جانا چاہیے۔ ہاتھی شیر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا ناشتہ پورے وقت پر پہنچا دیا جائے گا، مگر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کسی اور جانور کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ کسی بھی اور جانور کی جان نہیں لیں گے۔ پھر سے جنگل میں سکون ہو گیا اور تمام جانور پرسکون طریقے سے جنگل میں رہنے لگے۔ جنگل میں ایک دستور بن گیا، روز جس کا نام نکلتا وہ شیر کا کھانا بنتا اور باقی جانور بے فکر رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خرگوش کا نام نکلا۔ یہ سن کر خرگوش کہنے لگا، ارے ابھی تو میں اتنا چھوٹا سا ہوں، ارے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ جب میں ہرن کے جتنا بڑا ہو جاؤں گا تب بھیجنا مجھے شیر کے پاس۔ اس خرگوش کا نام بنٹی تھا۔ ہاتھی خرگوش سے بولا، بنٹی اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس کا نام نکلا ہے وہی شیر کے پاس جائے گا۔ ہاتھی کی بات سن کر خرگوش کہنے لگا، میں تو مذاق کر رہا ہوں، اچھا چلتا ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہائے میری بدقسمتی۔ خرگوش اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتے ہوئے شیر کی کجاڑ کی جانب چل دیا۔ راستے میں خرگوش کو ایک کنواں نظر آیا۔ وہ وہاں رک کر کنویں میں دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کنواں کتنا گہرا ہے۔ شیر کا ناشتہ بننے سے تو اچھا ہے میں اس کنویں میں کود جاؤں، کم سے کم پورا تو مروں گا، شیر تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھائے گا مجھے۔ پھر خرگوش وہاں کھڑے سوچنے لگا، بنٹی تو مر جائے گا، پر وہ بھوکا شیر جنگل پورے کو کھا جائے گا۔ غصے میں آ کر وہ شیر پورے جنگل میں تباہی مچا دے گا۔ بنٹی تجھے صرف اپنے بارے میں نہیں پورے جنگل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ خرگوش پھر وہاں سے چل پڑا اور جب وہ شیر کی غار کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شیر غصے میں دھاڑ رہا ہے۔ شیر نے جب خرگوش کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو غصے میں بولا، ارے تم نے اتنی دیر لگا دی، ایک تو اتنا چھوٹا سا جانور بھیجا ہے، دوسرا وہ بھی اتنی دیر کر دی۔ بنٹی شیر سے کہنے لگا، حضور ہر 1 فٹ سے بڑے جانور نے معاہدے پر دستخط کیے تھے، بس 2 انچ کے چکر میں بھی پھنس گیا۔ میں تو جلدی نکلا تھا، مگر راستے میں مجھے ایک دوسرا شیر ملا اور اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ دوسرا شیر مجھ سے کہہ رہا تھا، شمشیر تو گدھا ہے، اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے، میں ہی جنگل کا بادشاہ ہوں۔ سن کر شیر بہت غصے میں آ گیا اور بپھر کر کہنے لگا، کون ہے وہ کمبخت، چلو میرے ساتھ، ابھی اسے سبق سکھاتا ہوں، آج اس کا ہی ناشتہ کروں گا۔ بنٹی شمشیر کو لے کر کنویں کی طرف چل پڑا اور جب وہ کنویں کے پاس پہنچے
تو بنٹی شمشیر سے کہنے لگا یہاں رہتا ہے وہ دوسرا شیر۔ شیر کو پانی میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا، وہ اسے دوسرا شیر سمجھ بیٹھا۔ شیر اس کو غصے میں کہنے لگا کون ہو تم جس نے میری شان میں گستاخی کی ہے؟ میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے کے بعد شمشیر کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا دھوکا دھوکا، یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، یہاں تو صرف پانی ہے۔ بنٹی اس کو وہاں پر چھوڑ کر چیختے چلاتے واپس آ گیا اور کہنے لگا اس کو کہتے ہیں سمجھداری، اب میں شادی بھی کروں گا اور سب خوش بھی رہیں گے، میرے بہت سارے بچے بھی ہوں گے۔ دوستو، اس طرح بنٹی نے شیر کو اس کے انجام پر پہنچا دیا اور تمام جنگل کے جانور خوش بھی رہنے لگے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ سب کا سوچنا چاہیے اور جب بھی کوئی مصیبت آئے تو عقل مندی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، جس طرح بنٹی نامی خرگوش نے عقل مندی سے شیر کا سامنا کیا۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔